ویلکم بیک باسی صاحب. ہم نے گزشتہ روز دیکھا راولپنڈی تک ایکسیس ہو گئی جناب افغانستان سے آئے ڈرونز کو، تو یہ معاملات تو کافی زیادہ بگڑ چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب دونوں ممالک کے مابین کیا کیپیسٹی رہ گئی ہے، کس چیز کی رہ گئی ہے؟ اور افغانستان تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری بات ماننے کو یا سننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہے، تو پاکستان کے پاس الٹیمیٹلی کیا رہ جائے گا آپشنز میں؟ نہیں، فی الحال تو ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور افغانستان کسی حد تک پریشر میں تو ہے، لیکن کیا وہ پریشر اتنا ہے کہ وہ اس کو کمپیل کر سکے یا فورس کر سکے کہ وہ جو پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ پوری کر سکے؟ یہ ڈرونز کی کہانی بھی تو سنائیے اب گا دیکھیے نا، ذرا. ڈرون اب کل آئے یہ راولپنڈی کہاں میں. سے آئے؟ اب یہ میں کہتے ہیں افغانستان سے آئے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن سنا یہی ہے کہ I have افغانستان few سے of the arguments on ہیں. this کیا چیز؟ narrative. کچھ آرگیومنٹس ہیں میرے پاس ہاں کہ اگر بتائیے. افغانستان کے پاس اتنی کیپیسٹی تھی ہاں. تو آج سے پہلے تک یہ ڈرون کہاں تھے، اینڈ کل کا دن ہی کیوں ان ڈرونز کے لیے؟ نہیں تو ابھی ممکن ہے کہ پہلے نہ ہوں، اب آئے ہوں کہیں سے. کہاں سے؟ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے بھی لے سکتے ہیں، بھارت سے بھی لے سکتے ہیں. ایران تو خیر اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ کوئی ایک آدھا ڈرون بھی آگے پیچھے کہیں کرے. بھارت سے کہیں لے لیے ہوں گے. ہو نوز. فلائٹس بھی تو چل رہی ہیں بھارت، اور پتہ نہیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں آج کل، بارہ ایک وہ الگ مسئلہ ہے. اچھا، اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ جہاں تک یہ ڈرونز کی بات ہے، پہلے تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اور ہمارے جو بھی ایجنسیز ہیں بڑی الرٹ تھیں کہ ان کو ناکارہ بنایا اور کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن کوہاٹ میں بھی کوئی ڈرونز آئے ہیں، اس سے شاید کوئی نقصان، کوئی لوگ زخمی شاید ہوئے ہیں، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ ہے کہ افغانستان نے اب یہ کاروائیاں شروع کر دی ہیں انسائڈ پاکستان، which should be alarming in my view. کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے ہم نے بھی اسٹرائکس کی تھیں، اور قندھار میں، اور کچھ آئل ڈپو وغیرہ تو نہیں، لیکن کچھ ٹیررسٹ وہاں پہ، کیونکہ کلیم تو بھارت اور افغانستان تو یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے سویلین انفراسٹرکچر پہ بمباری کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں. ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ ہمارے آپریشنز ہوتے ہیں، اور وہ یہ ایئر اسٹرائکس انٹیلیجنس بیسڈ تھے. اس میں کافی ہم نے تباہی مچائی، ٹیررسٹ کیمپس وغیرہ کو بھی اڑایا. لیکن سوال وہی جو آپ نے پوچھا نا کہ کیا ہمارا پریشر اتنا ہے، ہم اتنا پریشر بلڈ کر پا رہے ہیں افغانستان پہ کہ وہ ہماری بات مان لیں؟ کیونکہ ڈرونز کا راولپنڈی تک آ جانا اٹ سیلف از الارمنگ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے، کیونکہ ہمارے اب وزارت خارجہ نے پچھلے دنوں کہہ دیا کہ جی ہم تو ریٹرن ایشورنس سے کم بات نہیں کریں گے. اب میرا ایک سوال یہاں جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ ریٹرن ایشورنس کی کیا ویلیو ہو جاتی ہے اس سچویشن میں؟ اب مثال کے طور پر 29 فروری 2020 کو ایک دوحہ ایگریمنٹ بھی تو امریکہ کے ساتھ سائن کیا تھا نا طالبان نے، تو وہ بھی ایک ریٹرن ایگریمنٹ تھا باقاعدہ. ایشورنسز تھیں، لیکن وہ کہاں گئیں ایشورنسز؟ تو طالبان کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایشورنسز وغیرہ سے، چاہے وہ وربل ہوں، ریٹن فارم میں ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے خیال میں. اصل چیز یہ ہے کہ ہاؤ یو ڈیل ود دیم. اب ہم نے ایک اس وقت اسٹک کا استعمال زیادہ ہماری جانب سے ہو رہا ہے. ہم نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاید کوئی بفر زون بنا دیں. ہم نے بے شمار پوسٹ بھی ان کی تباہ کر دیں، ملٹری پوسٹ وغیرہ. ہم کافی اندر تک بھی آ گئے ہیں. لیکن کیا یہ بھی ان تمام مسائل کا حل ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید نہیں ہے. آئی مے بی رانگ، آف دا مارک، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت اپنی ساری پالیسی کو بھی ریوزٹ کرنا پڑے گا. دوسری جانب دیکھیے، انٹرنیشنل پریشر نو ڈاؤٹ کابل رجیم پہ بڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، بھی حال ہی میں، بلکہ 10 مارچ کو امریکہ نے افغانستان کو ڈکلیئر کر دیا اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن، کیونکہ امریکہ نے، افغانستان نے کوئی 3 امریکنز کو ہاسٹیج بنا کے رکھا ہوا یا ان کی قید میں ہیں. تو یہ ڈیزگنیشن اسی کانٹیکس میں ہے کہ وہ آپ ہاسٹیجز کو استعمال کرتے ہیں، وچ از ناٹ آن. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس 10 مارچ کو ہی ہوا، اس میں بھی کافی ممالک نے کھل کے افغانستان کو کنڈیم کیا. کابل جو ان کا ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور جو ٹیررزم کے حوالے سے وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے، اپنے رشیا کے ساتھ، یا چین کے ساتھ فار دیٹ میٹر، تو کافی کرٹیسائز کیا گیا افغانستان کو. لیکن پھر بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پھر اب ہمارے دیکھیے نا، ہمارے تو اب کافی عرصے سے یہ جنگ جاری ہے، جو کشیدگی ہے، اور اس سے پہلے کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہمارا جو بارڈر بھی بند ہے، ٹریڈ بھی نہیں ہو رہا،
بہت ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس طرف بھی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 دن پرانی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. گو کہ میسیجنگ ہو رہی ہے کہ جی ہم تیار ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، لیکن ہماری سائڈ مان نہیں رہی کہ ہم نیگوشیٹ تب تک نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں ریٹرن ایشورنسز نہیں دیں گے کہ آپ کی جو ٹیریٹری ہے وہ استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف، یا دہشت گردوں میں کو سیف ہیونز نہیں ملیں گی. چلیں یہ ریٹرن ایشورنسز دینے میں بھی کیا مذائقہ ہے؟ نہیں وہ اس کو اپنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جانب سے ہو نہیں رہے نا. جب آپ ریٹرن ایشورنس دے دیتے ہیں تو آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ کے ہاں سے ہو رہی ہیں، تو اس لیے آپ ریٹرن ایشورنسز دے رہے ہیں. So might be they can take it in the way کہ چلیں ہو تو نہیں رہے ہماری سائڈ سے, they can add up some things in that. نہیں کچھ لینگویج تو بن سکتی ہے، کچھ نہ کچھ لینگویج تو بن سکتی ہے، لیکن وہ لینگویج تبھی بنے گی جب ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے نا، جب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا. اب ایک چائنیز ایک ہیں اسپیشل انوائے آن فارن افیئرز، ان کا نام آئی مے بی پروناؤنسنگ رانگلی، شیاؤ یونگ ہیں. وہ میڈییٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اب ان کی میڈییشن کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اٹس اینی ونز گیس، کیونکہ چائنا کو بھی تو خطرات لاحق ہیں افغانستان سے، جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے. ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ ETIM ہے. وگرز جو کافی جو ہیں ان کے خیال میں ادھر لوگ ہیں افغانستان میں جو کہ دہشت گردی کاروائیاں چائنا میں کرنے کا سوچتے ہیں یا پلان بناتے ہیں. اس طرح روس کے بھی بڑے خدشات ہیں، ازبکستان کے بھی ہیں، ازبک اسلامک موومنٹ ہے افغانستان، پھر ISIS، داعش اور القاعدہ وغیرہ، کیونکہ القاعدہ کے تو ماضی میں تعلقات رہے ہیں نا طالبان کے ساتھ. داعش کا نہیں ہے، داعش ایک الگ ایک اینٹی الگ مانسٹر ہے، لیکن القاعدہ کے ساتھ TTP کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ. اور پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ان کے بڑھ رہے ہیں جس طریقے کے ساتھ، وہ ایک دوسری ڈائمنشن ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ڈرونز کہاں سے لیے، ہو نوز کہ شاید بھارت نے ہی سپلائی کیے ہوں ان کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید جو بگرام ایئر بیس ہے وہاں پہ بھی موجود ہوں پہلے، کیونکہ اس وقت تو دیکھیے نا امریکہ جو ہے کافی استعمال کرتا تھا یہ ریپر وغیرہ جو بڑے لیتھل قسم کے ڈرونز تھے، بڑے ایڈوانس قسم کے، وہاں پہ موجود ہوں گے، شاید وہاں پہلے سے بھی موجود ہوں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن اس کو چلانا اس کے حوالے سے کیا ایکسپرٹیز ہے وہ تو آئی ایم شیور بھارت سے انہوں نے لی ہوگی، کیونکہ بھارت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. تو اب ہمارے لیے دیکھیے بہتر تو یہی ہے، ابھی آج ہی افغانستان کے جو امیر متقی ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین جو ہے کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب انہوں نے آج بیان دے دیا، لیکن اب کیا ہم اس پہ انسسٹ کریں گے کہ ریٹرن ایشورنسز ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہیے. میں بار بار یہی کہتا رہا ہوں کہ افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے، اور اس میں مزید اگر عدم استحکام پیدا ہوتا ہے یا سول وار خدا نخواستہ ہوتی ہے تو اس کے ہمارے پہ بہت سنگین اثرات ہوں گے. ہم دوبارہ جو فاٹا کو ہم نے مرج کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں صحیح معنوں میں KP کے ساتھ، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو مزید حالات بگڑ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے آپ کا جو اصل دشمن ہے نا افغانستان کے ساتھ، چلیے تعلقات کشیدہ ہیں مان لیتا ہوں، لیکن اصل دشمن جو ہے آپ کا بھارت ہے، اور بھارت ہی انہی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے آپ کے خلاف. اور اس کو معلوم ہے کہ ہمارے تعلقات اب تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں طالبان کے ساتھ، انہوں نے پورا ایڈوانٹیج لیا، انہوں نے فوری طور پہ رابطے قائم کیے. وہ وکرم مسری فارن سیکرٹری وزٹ کر رہے ہیں، فارن منسٹر کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں دبئی میں آگے پیچھے، پھر ابھی متقی جا رہے ہیں، پھر ان کے ہیلتھ منسٹر جا رہے ہیں افغانستان، تو ایک سلسلہ شروع ہو، کامرس منسٹر جا رہے ہیں افغانستان انڈیا. تو دونوں ممالک کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 6 ماہ میں کافی انٹریکشن ہوا ہے، اور اس سے لگتا تو کچھ یہی ہے کہ بھارت پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس صورتحال کا. لیکن ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہم سے ٹھیک ہے شروع میں غلطیاں ہو گئیں، جو ہمارا ایک یوفوریا پاکستان میں تھا کہ طالبان کے آنے سے ہمارے لیے بہت بہتری ہو جائے گی، بھارت کو نقصان ہوگا، وہ ہوا نہیں ہمارے ہاں. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم چیزوں کو ری وزٹ کریں اور تھوڑا سا ایک ہولسٹک ویو لیں سارے معاملات کا، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، اور پھر ایک ایسی پالیسی وضع کریں جس سے ہمیں یقین ہو کہ ہم افغانستان کو
جو بھی ان کے لنکس ہیں خاص طور پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ ختم ہوں اور ٹی ٹی پی کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا. میں بارہا یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں کرنے چاہیے, کیونکہ دہشت گردوں کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہوتا, ان کو صرف ان کی کٹائی ہوتی ہے. لیکن افغانستان کا جو معاملہ ہے یا کابل کا جو معاملہ ہے وہ قدر مختلف ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ایک دیکھنا ہوگا, ہمارے اپنے بھی اسپیشل ریپرزینٹیٹیو افغانستان کے ہیں, ان کو تھوڑا ہمیں بیہائنڈ دا سینز آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں کر رہے ہوں گے, لیکن لگتا نہیں ہے. تھوڑا سا ان پہ بھی انحصار کرنا چاہیے, کابل سے رابطے ڈائریکٹ کرنے چاہیے رادن کہ چین پہ ہم یہ اچھا ہے ٹرائی لیٹرل پروسیس. میں پہلے یہی کہتا ہوں یہی واحد ایک پروسیس ہے جو ٹرائی لیٹرل چائنا افغانستان پاکستان جو میکینزم ہے اسی پہ ہی کاؤنٹ کریں, اسی کو ہی ایکٹیویٹ رکھیں, ایکٹیو رکھیں اس کو, تب کہیں جا کے آپ کے مسائل حل ہوں گے. لیکن ہم ہر کام ذرا دیر میں کرتے ہیں, ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو چیزوں کو انٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور اس حوالے سے اس لحاظ سے پھر اپنی اسٹریٹجی کو مرتب کرنا چاہیے. لیکن آئی ہوپ کہ رادر دین ٹھیک ہے پریشر اب آپ نے بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے ملٹری, لیکن افغانستان سے جو رسپانس ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کہیں اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ مزید بڑھے ہمیں اس کو یہیں ختم کرنا ہے اور ڈپلومیٹکلی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے. Still situation is very tough for us. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے, اور آپ کو واٹس ایپ نمبر اپنا بتاتے چلیں گے 031053666259 031053666259. اس نمبر پر آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے آڈیو ویڈیو کی صورت میں وہ بھی آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں, جس کے جوابات لیں گے ہم عبدالباسط صاحب سے. منتہا حسن کو اجازت دیں, اللہ حافظ.